السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم مسیجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پہ، یہ جو سامنے جگہ ہے، یہاں پہ ایک مصلی تھا جسے مسجد منصرف کہتے ہیں یا مسجد غزالہ بھی، اور جگہ کا نام ہے منصرف۔ اور اس میں وفا الوفا میں پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے انہی مسجدوں میں سے ایک مسجد منصرف ہے، اور آج کل اسے مسجد غزالہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد پہاڑ کی طرف روحہ کے آخر میں ہے، مکہ جاتے ہوئے بائیں طرف آتی ہے۔ تو اگر ہم یوں مکہ اس طرح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو یہ ہمارے بائیں طرف پڑتی ہے، اور اس میں علامہ مطری کہتے ہیں کہ اس کے دروازے کی طرف ایک محراب ہے جو بچی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ محراب سی جو نظر آ رہی ہے، واللہ عالم یہ وہی محراب ہے، یہ بعد میں بنائی ہے لوگوں نے۔ اور حضرت اسدی کہتے ہیں کہ تم جب مکہ جا رہے ہو تو روحہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوا تھا، پہاڑ کے دامن میں، اسے مسجد منصرف کہتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو تمہیں بائیں طرف ہے اور جہاں سے تم پھر کر راستے میں جاتے ہو۔ علامہ بخاری نے مسجد شرف میں گزری روایت نافع کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس عرق کے پاس نماز پڑھتے تھے جو روحہ کے موڑ پر تھا۔ یہ عرق مکہ کے جاتے ہوئے انتہا پر اور راستے کے کنارے پر مسجد کے نزدیک اور منصرف کے درمیان ہے۔ وہاں مسجد بنائی گئی تو عبداللہ وہاں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اسے بائیں اور پچھلی طرف چھوڑ کر سامنے خود عرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ مطری نے اس مسجد کے بارے میں جو کچھ پہلے لکھا ہے اس کے بعد لکھے ہیں کہ جب تم اس مسجد میں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ تو راستے کے دائیں جانب ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں حضرت عبداللہ ٹھہرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ وہاں ایک درخت تھا کہ جب حضرت ابن عمر اس مقام پر ٹھہرتے اور وضو کرتے تو وضو کا بچا پانی اس کی جڑوں میں ڈال دیتے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ہی کرتے دیکھا ہے، اور پھر اس درخت کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، پھر اس کی جڑوں میں پانی لگاتے تاکہ سنت پر عمل ہو سکے۔ جب انسان مسجد غزالہ نامی اس مسجد کے قریب ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی طرف جانا والا بائیں طرف رہ جاتا ہے، اور یہی وہ قدیم اور جانا پہچانا راستہ ہے۔ پھر سقیہ اور پھر اس کے بعد حرشہ کی پہاڑی آتی ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی مشہور مسجد نہیں ہے، یہاں صرف مسجد حذیفہ موجود ہے۔ حاجی حضرات اس راستے کو چھوڑ دینا، وہاں روحہ کی طرف سے جنگل کو جاتے ہوئے صفرا جیسے تنگ راستے سے گزر کر بدر کو جاتے ہیں۔ مجھے اس راستے سے گزرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس راستے میں بہت سی مسجدیں ابھی موجود ہیں، اور قریب آ رہا کہ مسجد قدیت کی طرف ایک مسجد دیکھنے کا موقع مل گیا۔ واللہ اعلم، جزاک اللہ خیر۔